بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے خواب کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں، اور یہاں دو باتیں میں وضاحت کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اشراق کے نوافل سے فارغ ہو کر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا رات میں تو وہ آقا سے اس کی تعبیر پوچھ لیتا، آقا اس خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ کسی نے اپنا کوئی خواب بیان نہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر آج میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ تو وہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا جسے عذاب کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور وہ پریشان ہے۔ ظاہر ہے عذاب کے فرشتے گھیرے کھڑے تو پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اچانک اس کا وضو آیا اور اسے ان عذاب کے فرشتوں سے چھڑا کر لے گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یعنی آقا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کے دیگر جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ بھی دکھائی کہ عذاب کے فرشتے جب تمہیں گھیر لیں گے تو وضو کی برکت سے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ پھر فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس پر عذاب قبر وسیع ہو گیا، یعنی اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی نماز آئی اور عذاب قبر سے چھڑا کے لے گئی۔ اب یہاں ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو دیگر اجر و ثواب بتائے گئے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بہت بڑا اجر ہے کہ یہ نماز ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ پوری امت کو محفوظ رکھے۔ تو یہ کتنی بڑی تسلی ہے، اطمینان ہے کہ بھئی نماز کا اہتمام ہو جائے، ذوق و شوق سے پڑھیں۔ مرنا تو ایک دن سب نے ہے، بہرحال قبر کی مٹی تو دیکھنی ہے۔ تو اس نماز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب عذاب قبر ہماری قبر کی طرف بڑھے گا، نماز روک دے گی۔ پھر فرمایا، میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا جسے شیاطین نے گھیرا ہوا ہے، تو اس کا ذکر آیا، یعنی جو دنیا میں وہ ذکر کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، وہ ذکر اللہ آیا اور آ کر اس نے ان شیاطین کو دور بھگا دیا۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھنے کو ملی کہ یہ قرآن پڑھنا، ذکر اذکار جو ہم سے کرائے جاتے ہیں زندگی میں، تو یہ جو بتاتے ہیں بھئی یہ صبح کے اذکار ہیں، یہ صبح کی دعائیں ہیں، یہ شام کی دعائیں ہیں، یہ رات سونے کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ سب کس لیے بتائی گئیں؟ اس لیے کہ جب شیاطین ہمیں گھیر لیں، اب یہ شیاطین تو زندگی بھر گھیریں گے، اصل خطرناک مرحلہ تو ہے موت کے وقت۔ یہ موت کے وقت بھی یہ کمبخت ابلیس اور اس کے چیلے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور وہی سب سے نازک مرحلہ ہے کہ اسی وقت میں اپنے ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس لے جاؤ، یہ کامیابی ہے۔
تو اب اگر ہمارے ذکر کی برکت سے موت کے وقت ہمیں یہ کامیابی مل جائے کہ شیاطین اور ابلیس ساری چالیں چلیں کہ بغیر کلمے کے ہم دنیا سے جائیں، بے ایمان ہو کے مر جائیں، لیکن ہمارے ذکر کی برکت سے یہ سارے شیاطین ناکام کر دیے جائیں اور ہمیں کلمے والی موت آ جائے، ایمان والی موت آ جائے، تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارا ذکر موت کے وقت شیاطین سے بچائے گا۔ پھر آقا اپنا خواب بیان کر رہے ہیں صحابہ کو۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں پھر میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص ہے جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، تو اس کے پاس اس کا روزہ آیا اور اس روزے نے اسے پانی سے سیراب کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی روزے جو ہم رکھتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کل موت کے وقت جو پیاس ہوتی ہے، موت کے وقت کی پیاس کوئی معمولی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسا پیاس کا وقت ہوتا ہے کہ سمندر پلا دو تو پیاس نہ بجھے۔ تو اس وقت ہمارا روزہ ہمارے کام آئے گا۔ حشر کی گرمی میں ہم پیاسے ہوں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے پانی بن کر اور پانی کا انتظام بن کے آئے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر آقا فرماتے میں نے دیکھا کہ میری امت کے ایک شخص کو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنا اندھیرا کہ کچھ سجائی نہ دے، کوئی راستہ نہ دکھے۔ تو آقا فرماتے ہیں اس کا حج اور عمرہ آیا، اور وہ حج اور عمرہ اس کو ان اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے گیا۔ تو یہ حج اور عمرے کی فضیلت سمجھ آئی، پتہ چلی۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جس کے پاس موت کا فرشتہ کھڑا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو والدین کے ساتھ جو اس نے سلوک اور نیکیاں کی تھیں، والدین کی خدمت کی تھی، یہ نیکی آئی اور موت کے فرشتے سے کہا کہ پیچھے ہو جا، یہ والدین کا فرما بردار تھا، ابھی اس کی زندگی میں اللہ نے اضافہ کر دیا ہے۔ تو بتائیے کتنی سعادت کی بات ہے۔ والدین کی خدمت وہ عمل ہے کہ جس سے ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کا باعث اور ذریعہ ہے یہ نیکی۔ پھر فرمایا، آقا فرماتے میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ میدان حشر میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، کبھی کسی نبی کے حلقے میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی نبی کے حلقے میں جاتا ہے، یعنی گویا وہ مجھے تلاش کر رہا ہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلقہ کون سا ہے، میں جا کے آپ کے حلقے میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ ہر امتی اپنے نبی کے حلقے میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ پریشان ہے، کبھی کسی حلقے میں جاتا ہے تو وہ حلقے والے اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو محمد کا امتی ہے، ان کے حلقے میں جا۔ اب وہ پریشان ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا غسل آیا، ناپاکی کے بعد جو وہ غسل کرتا تھا تو وہ غسل آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے حلقے میں اسے پہنچا دیا۔ اب یہ جو عمل ہے، حکم ہے ایمان والوں کو، بھئی ناپاک ہو گئے تو فوراً غسل کر لیں، ناپاکی زیادہ دیر نہ رہے اور پاکیزہ حالت میں ہو جائیں۔ تو اب کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے بھئی سردیاں بھی ہیں، اتنے سخت احکامات کیوں ہیں کہ جی غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، کوئی نرمی ہوتی اس معاملے میں، طبیعت پہ کبھی بوجھ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس فضیلت کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یہ جو تم سے محنت کرائی کہ ناپاک ہو جاؤ تو غسل کر کے پاکیزہ ہو جاؤ، تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ کل حشر کے دن تمہیں آقا کا حلقہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، یہ غسل خود آئے گا تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں تمہیں پہنچا دے گا، وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں میں نے ایک امتی کو دیکھا، ایک شخص ایسا ہے
کہ آگ جہنم کی اس کو گھیرے ہوئے ہے اور بہت قریب ہے کہ اس کا چہرہ جلا ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ خیرات وہ دنیا میں دیا کرتا تھا وہ آیا اور اس جہنم کی آگ کو پیچھے دھکیل دیا اور اسے اس آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ تب یہاں یہ بات سمجھ آ گئی جو صدقہ خیرات ہم دیتے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کہ اللہ نہ کرے کل ہمارے گناہوں کی وجہ سے آگ جب ہماری طرف بڑھے گی تو ہمارا صدقہ خیرات بیچ میں ڈھال بن جائے گا اور اس آگ کو پیچھے دھکیل دے گا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، اس کا یہ حال ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، رپورٹ کارڈ اگر بائیں ہاتھ میں اللہ نہ کرے ہو تو یہ حشر کے دن نشانی ہے کہ یہ جہنمی ہے، اور جس کے دائیں ہاتھ میں ہو تو نشانی یہ ہے کہ یہ پاس ہو گیا، یہ جنتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، یعنی لے بھائی پکڑ، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ تو جہنمی ہے۔ فرمایا خوف خدا، جو دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتا تھا اور گناہوں سے بچ جاتا تھا اللہ کے خوف سے، وہ خوف خدا آئے گا اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے لے کے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، یعنی وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس طریقے پر یہ بات سمجھا رہے ہیں، آقا کو خواب کے ذریعے سے قیامت کے دن اپنے امتیوں کے مختلف حالات آقا کو دکھائے گئے کہ یہ نیکی تم کرتے ہو تو اس کا کل قیامت کے دن تمہیں یہ اجر ملے گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ جو جہنم کے کنارے پہ ہے، یعنی بس اب اس کو کنارے پہ جہنم تو اور نیچے پھینکا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت اس کا صبر آئے گا اور اسے جہنم میں گرنے سے بچا لے گا۔ یہ صبر کون سا؟ کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی کی آزمائش لیں اور اس کی زندگی میں ہی اس کی اولادیں، اس کے بچے دنیا سے چلے جائیں، تو اولاد کی جدائی پر جو ماں باپ صبر کرتے ہیں، یہ صبر کل اس طرح سے کام آئے گا کہ کل جہنم میں اگر پھینکا جا رہا ہوگا تو اس صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرنے سے بچائیں گے۔ فرمایا پھر ایک امتی ایسا ہے کہ اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ یہ پڑھتا تھا وہ آئے گا اور اسے جہنم میں اس کے لیے جنت کے دروازے اس کلمے کی برکت سے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر عمل کی اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق دے اور یہ سارے اعمال ہمیں اپنی زندگی میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔